الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور میری بھائیوں، کئی مجلسوں سے آپ حضرات علامت قیامت کی نشانیاں جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کے طور پر صحابہ کو بتلا کر کے گئے. صحابہ نے ان علامات کو، ان نشانیوں کو محفوظ کیا اور وہ نشانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے توسط سے، ان کے حوالے سے تابعین تک پہنچی، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا. اور وہ آج میرے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا اور بیان ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلی علامت کا تذکرہ کیا کہ امت کے اوپر فتنوں کی بارش ہوگی. بارشوں کی طرح امت کے اوپر فتنے آئیں گے. آقا علیہ السلام نے صرف تذکرہ نہیں کیا، آقا نے صرف یہ نہیں کہا کہ فتنوں کی بارش ہوگی، اب اس سے بچنے کا راستہ کوئی نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے امت کے لیے بچ کر کے بھی دکھایا، اور اس کے لیے پیغامات بھی جاری کیے، اس کے لیے نصیحتیں بھی جاری کی کہ اگر امت کے اوپر فتنوں کی برسات ہو، امت کسی خبر کے اندر پھنس جائے تو اس کے لیے نکلنے کا راستہ کوئی نظر نہ آئے، ایسے وقت میں وہ میری زندگی کو اپنی زندگی بنائے. ایک مصیبتوں کی بارش ہوگی، فتنوں کی بارش ہوگی، جو خبر پہ پھنسی ہوئی امت ہوگی، یقیناً یہ راہ راست پر آ جائے گی. میرے بھائیوں، دوسری علامت ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنی نمازوں کو قائم کریں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنی منمانی نمازیں ادا کریں گے. من چاہے گا تو مسجد کے اندر آئیں گے، من چاہے گا تو مسجد کے اندر داخل ہو کر کے نماز ادا کریں گے، من چاہے گا تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، من چاہے گا مؤذن کی صدا پر لبیک کہیں گے، اگر من چاہے گا مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کی عبادت کو انجام دیں گے. لیکن اگر من نہ چاہا تو گھروں پر بیٹھ کر کے ٹھٹے ماریں گے، کوئی چوپڑوں اور راستوں پر کام ہو کر کے اپنا وقت گزارے گا. حالانکہ مؤذن صدا لگا چکا ہے، مؤذن پکار چکا ہے، الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن پکار رہا ہے اور ہم نیند کی تاریکیوں کے اندر
پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے دوسری نصیحت، دوسری علامت امت کے لیے یہ بیان فرمائی کہ امت جہاں امت کے اوپر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ امت نماز کو غلط کرے گی۔ آپ حضرات وقت کو یاد کیجئے، ابھی چند سال پہلے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کے درمیان یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان جب یہ جملے ارشاد فرمایا کہ امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اپنی نمازوں کو غلط کریں گے، صحابی سن کر کے حق کا وقت رہ گیا، صحابی کو یقین نہیں ہوتا، اور آقا سے معلوم کرتا ہے یا رسول اللہ کہ آنے والی امت ایسی بھی ہوگی، اس کے اندر ایسے افراد بھی ہوں گے جو نماز کو غلط کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتیں گے اور اپنی نمازوں کو غلط کریں گے۔ صحابہ کے درمیان جب یہ جملہ بولا گیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان یہ جملہ بولا کہ صحابہ ایک امت ایسی آئے گی کہ اس کے اوپر فتنے ہوں گے اور وہ امت قیامت میں پیدا ہوگی اور وہ اپنی نمازوں کو ترک کرے گی، اپنی نمازوں کو غلط کرے گی، تو سمجھ لینا کہ قیامت کا دن قریب ہے، قیامت کی صبح قریب ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا کہ صحابہ کے درمیان ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی نماز کو ترک کر دے، اپنی نماز کو چھوڑ دے۔ بیماری ہے تب بھی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر پر مہمان ہے تب بھی مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ جب صحابہ کرام کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، ان کو کوئی مصیبت جگہ رہی تھی، ان کے اوپر کوئی آفت آ جاتی، ان کو کوئی مصیبت گھیر لیتی، تو وہ کسی اور چیز کا رخ نہیں کرتے تھے، وہ کسی مولوی کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، وہ کسی تعویذ کرنے والی کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، وہ دم کروانے کے لیے کسی کے در پر نہیں جاتے تھے، وہ کسی قبر کی پجاری نہیں تھے، بلکہ وہ جب مصیبتوں کے اندر ان کو پکڑ لیا جاتا، جب وہ مصیبتوں کے اندر ان کو جکڑ لیا جاتا، تو صحابہ کی مقدسات، بلکہ ایک صحابہ کا تذکرہ نہیں بلکہ تمام کی تمام صحابہ کی جماعت کا عمل یہی ہوتا تھا، اگر مصیبت نے پکڑا ادھر انہوں نے مسجد کا در نہ چھوڑا اور کہا کہ جب تک یہ مصیبت ہمارے سر سے نہیں جائے گی ہم تیرا در نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حالت مسلمانوں کی تھی۔ ابھی چند دن پہلے کا جائزہ لیا جائے، مسلمان کاروبار کے اندر پریشان ہوتا، مسلمان اپنی معیشت کی زندگی میں پریشان ہوتا، اپنی گھریلو زندگی کے اندر مصیبت اس کا مقدر بنتی، کسی بھی طرح سے وہ دشوار گزار ماحول کے اندر ہوتا، تو وہ مسجد کا رخ کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے سامنے آ کر کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتا تھا، اللہ سے اپنی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے دعا مانگا کرتا تھا، اپنے گناہوں کی استغفار اللہ کے سامنے کیا کرتا تھا۔ لیکن میرا مسلمان بھائی آج کے دور میں بھول گیا، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ رخ کرتا ہے، کوئی ایسا عالم بتلا دیجیے، کوئی ایسا مولوی بتلا دیجیے، کوئی ایسا عالم بتلا دیجیے جو مجھے تعویذ لکھ کر کے دے دے، جو میرے اوپر تھم کر دے اور وہ کہہ دے کہ تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے صدقہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے تعویذ لکھ کر کے دے رہا ہوں، اس تعویذ کو اپنے گھڑے کے اوپر لٹکانا تو تجھے شفا ہو جائے گی۔ آج کل ایسے مولویوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بعض مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے جب مصیبت مقدر بنتی ہے، جب مصیبت ان کے سر پر آ کر کے چڑھنے لگتی ہے، تو ان کو دیکھا ہے کہ پیروں پر جا کر کے منت سماجت کرتے ہیں، پیروں پر جا کر کے اپنے ہاتھ کو جوڑتے ہیں، پیروں پر جا کر کے قبروں پر جا کر کے ہاتھ کو اٹھا کر کے وہ دعا کرتے ہیں۔ آپ جائیے بریلی شریف، آپ جائیے کریم شریف، وہاں آپ کو نہ جانے کتنے ایمان والے ملیں گے، نہ جانے کتنے ایمان والے
لیکن مکمل طریقے سے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مکمل طریقے سے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا جا سکتا۔ کبھی تو یہ بات ہے کہ ہم نے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جو مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک پولیس آفیسر نے ایک انسان کے گلے کے اندر تعویذ دیکھا، اس کو روک کر کے اس تعویذ کو نکلوا دیا، کیونکہ یہ شرک کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تعویذ پہنوں گا، اس تعویذ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، اس تعویذ کی وجہ سے میرے اوپر بلائی نہیں آئے گی، اس تعویذ کی وجہ سے میں مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤں گا، میرے بھائیو یہ یقیناً شرک ہے، یہ یقیناً شرک ہے۔ اور سنیے مشرکی گناہ جو اللہ کے علاوہ کو اپنا مصیبتوں کو ٹالنے والا، مصیبتوں سے حفاظت فرمانے والا اللہ کے علاوہ کسی کو جانتا ہے، قرآن واضح کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم نے شرک کی سزا مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر بیان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا، لیکن مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے سزا متعین ہے۔ میرے بھائیوں، اور کتنی سخت گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے اس انداز سے قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وما ابتدى به۔ جو انسان اس دنیا سے اس حالت کے اندر مرا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے، تو یقیناً قرآن واضح کرتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ اس زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے اس کو سونے اور چاندی سے بھر کر کے اپنے گناہ کے توسط سے، اپنے گناہوں کے بدلے میں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ اے اللہ، جو میں نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے، جو میں کفر کر کے، یہ نافرمانی کر کے دنیا سے آیا ہوں، اس پورے تحفے کو، زمین اور آسمان کے خلے کو سونے اور چاندی سے بھر کے اللہ کی خدمت میں پیش کرے۔ قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ وَإِنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، تو ان کا سونا چاندی اتنا بڑا تحفہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور پھر ان کے لیے سزا متعین ہے کہ اللہ شرک کرنے کے علاوہ ہر کسی کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری علامت قرب قیامت کی یہ بیان فرمائی کہ میری امت اور امت کے اندر کچھ افراد ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ نماز کو غارت کریں گے۔ ہم آپ اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لیں، ہمارا کاروبار بڑھ جائے تو ہماری توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، مہمان گھر کے اندر آ جائیں تو نماز کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم کسی کام کے اندر مشغول ہو تو ہماری توجہ کام سے بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر فعل کو، ہر کام کو ہم نے نماز سے اوپر کا درجہ دیا ہے۔ گھر کے اندر مہمان ہے تو بھی نماز معاف ہے، گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے تو بھی نماز معاف ہے، شادی ہے تو بھی نماز معاف ہے، کوئی اور کام ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ میرے بھائیوں، مرد کے اوپر کبھی نماز کی معافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نماز معاف ہو۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے بیماری کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، طریقہ بدل سکتا ہے، طریقہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن نماز اس کے سر سے اٹھ جائے، نماز کی طرف سے معافی اس کو مل جائے، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم آپ تھوڑے کاموں کو لے کر کے، تھوڑی چیزوں کو لے کر کے نماز کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے، اس نماز کے حالانکہ آپ کچھ دور پہلے جائیے، آقا علیہ السلام کے دور کے اندر، آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو فتویٰ یہ ہے اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ ایمان والا کہلائے گا، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دی جائے گی، لیکن اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا، اس کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کافر ہے۔ اور اسی طرح سے بعض ائمہ کا فتویٰ بھی یہ ہے
لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ انسان کوئی گناہ کرے، غلط کام کرے تو یقیناً یہ تصور اس کی جانب سے کیا جا سکتا ہے. آج ایک گناہ کر رہا ہے، شیطان اس کو دوسرے گناہ کی طرف دھکیلے گا. جب دو گناہ کرنے لگے گا تو شیطان اس کو تیسرے گناہ کی طرف دھکیلے گا. اور ایک وقت آئے گا، ابھی فجر کی غائب تھی، ظہر کی بھی غائب، عصر کی بھی غائب، مغرب کی بھی غائب، یہاں تک موت آئے گی تو اس کو مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوگی، تاکہ کہنے والا کوئی نمازی آدمی یہ نہ کہہ دے تو مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، آج کیا بات ہے. میرے بھائیو، ایک وقت تھا کہ مسلمان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوگا، مسجد کا رخ کیا کرتا تھا. لیکن آج امت کا حال یہ ہے، آج امت کے اوپر مصیبت کتنی ہو، تعویذ کھانے والوں کی طرف جاتے ہیں. میرے بھائیو، تعویذ کھانے والے سے مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے. اگر مصیبت ٹل سکتی ہے تو یہی ایک عبادت ہے. صحابہ کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ہے. جب صحابہ کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے، اور جب تک کوئی پریشانی اور جب تک کوئی مصیبت ان کے سر سے نہ ٹل جاتی تو نماز کے اندر مشغول رہتے. اور آپ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، یہ کوئی اور خلیفہ کا تذکرہ ہے، جب تیر بدن کے اندر گھسا، طبیبوں نے ڈاکٹروں نے نکالنے کی کوشش کی، اور ان کا جملہ یہ تھا ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں وضو کرتا ہوں، نماز کے اندر مشغول ہوگا. تو اس وقت میں نماز کی حالت میں میرے بدن سے تیر کھینچ لینا. اگر نماز کے علاوہ حالت کے اندر آپ تیر کھینچو گے، درد ہوگا، تکلیف ہوگی. صحابہ کی ایسی نماز تھی تو نماز کی نیت پڑھتے ہیں، طبیب اور صحابہ کی دو سے جماعت اس کے اندر سے تیر کو نکالتے ہیں، تمام کو نکالتے ہیں. میرے بھائی، اس لیے کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی مقدر بن جائے تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے. گھروں پر مہمان ہو تب بھی نمازوں کا اہتمام کیا جائے. دکانوں کے اوپر ہو اس وقت میں بھی نمازوں کا اہتمام کیا جائے. نماز کسی حالت میں بات نہیں ہے، طریقے بدل سکتے ہیں. بیمار ہو تو آؤ بیٹھ کر کے پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھو. آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو، لیٹ کر کے نماز پڑھو. لیکن کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ذوق اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بات ثابت ہے. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر کے پڑھو. کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھو. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، ٹانگ کو پھیلا لو. پھیلا کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے نماز ادا کرو. کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.